بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 3 ہے اور ہدایہ اول میں ہم بات کریں گے آج فقہ کا مفہوم، کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے اور جو ہماری کتاب ہے وہ فقہ اسلامی کے موضوع پر لکھی گئی ہے، تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے لیے ہم فقہ کا مفہوم سمجھیں کہ یہ جو فقہ ہے یہ کہتے کسے ہیں اور اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے متعلق جاننے کے لیے آج کا یہ ہمارا سبق آپ ملاحظہ فرمائیں۔ تو چلتے ہیں، ہم اپنے سبق کو باقاعدہ سے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کہ آج ہم فقہ کے مفہوم میں کیا کچھ سمجھنے والے ہیں۔ تو فقہ کا جو مفہوم ہے، فقہ سے مراد ایسا علم جس میں ان شرعی احکام سے بحث ہوتی ہو جن کا تعلق عمل سے ہے اور جن کو تفصیلی دلائل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ فقہ شریعت اسلامی کی ایک اہم اصطلاح کو بھی کہتے ہیں، لہٰذا یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ لغوی معنی بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا، لیکن خارجی جو مفہوم ہم اگر کسی کو کہتے ہیں بھئی یہ فقیہ ہے اور یہ فقہی مسئلہ ہے، اگر ہم یہ سنتے رہتے ہیں تو یہ فقہی مسئلہ یا فقہ یہ ہمارے جو زبانوں پہ چلتا ہے، عرف میں چلتا ہے، تو اس کا عام مفہوم یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ شرعی احکام، نماز روزہ کے احکام، حج کے احکام، زکوٰۃ کے احکام اور اسی طریقے سے خرید و فروخت کے احکام، یہ شریعت اسلامی کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں کہ یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس کو اس طریقے سے کیا جائے، اس کو اس طریقے سے کیا جائے، یہ اس کا شرعی طریقہ ہے، تو یہ جتنے بھی ہیں ان کو احکام کہا جاتے ہیں اور انہی احکامات کی اس مجموعے کا نام فقہ ہے اور اس کو تفصیلی دلائل سے حاصل کیا جائے۔ تفصیلی دلائل کیا ہیں؟ وہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس ہوتے ہیں، تو یہ اس کا خارجی مفہوم ہے۔ اب ہم اگر اس کے لغوی معنی کی طرف آتے ہیں تو لغوی معنی آپ کے سامنے یہاں پہ موجود ہے کہ فقہ کا لغوی معنی ہے کسی شے کا جاننا اور اس کی معرفت و فہم حاصل کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ فقہ یفقہ، یہ اگر ہم استعمال کریں اس کو کرم یکرم سے، تو اس کا معنی ہوتا ہے سمجھنا اور جاننا۔ اصطلاحی معنی اگر دیکھیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ تعریف کی ہے کہ الفقہ معرفت النفس ما لها وما علیہا، یعنی فقہ نفس کے حقوق اور فرائض و واجبات جاننے کا نام ہے۔ بالعموم فقہاء کرام فقہ کی اصطلاحی تعریف بیان کرتے ہوئے اس طرح بھی فرماتے ہیں کہ العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، یعنی احکام فرعیہ، شرعیہ، عملیہ، یعنی ایسے احکام جو فرعی احکام ہیں، اصولی احکام تو وہ عقائد میں چلے جائیں گے نا، وہ تو عقائد ہیں۔ عقائد کے علاوہ جو فرعیہ ایسے احکام جو شرعی احکام جو عملاً ہم پریکٹیکلی لائف میں کر رہے ہوتے ہیں، جن کو تفصیلی دلائل سے حاصل کیا جاتا ہے، اور تفصیلی دلائل یعنی قرآن، حدیث اور اجماع اور قیاس جو 4 دلائل ہیں ان سے جو ان کو حاصل کیا جاتا ہے، تو ان احکام شرعیہ کو جاننے کا نام یہ فقہ ہے۔ اس کے تعریفیں دیکھ لی۔ اب ان اصطلاحی تعریفوں میں شرعی احکام ہم نے پڑھا کہ احکام شرعیۃ العملیہ، تو شرعی احکام سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ شرعی احکام سے مراد مکلف کے افعال پر شریعت کی جانب سے جو حکم اور صفت مرتب ہوتی ہے وہ مراد ہے۔ شرعی احکام کا یہ مطلب ہے کہ جو مکلف کام کرتا ہے، جو فعل کرتا ہے، وہ فعل آیا جائز ہے یا ناجائز ہے یا مباح ہے یا مکروہ ہے یا حرام ہے، تو اس کام کے اوپر جو حکم لگتا ہے، جائز، ناجائز، مستحب، مباح کا، اس کا نام ہے یعنی شرعی احکام، اس کے اوپر جو ہم مرتب کرتے ہیں، جیسے کسی عمل کا فرض، واجب، مستحب یا مباح یا اسی طرح حرام و مکروہ ہونا۔ اور تفصیلی دلائل کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ کس دلیل شرعی پر مبنی ہے۔ تفصیلی دلائل یعنی یہ آپ نے کس سے، قرآن سے حاصل کیا یا کسی حدیث سے استنباط اس کا استخراج کیا ہے یا اجماع امت سے ہے یا قیاس
علت کو دیکھا کہ قرآن مجید کے اندر ایک علت پائی جاتی تھی اور اس مسئلے کے اندر بھی وہی علت ہے، لہٰذا اس علت کو دیکھتے ہوئے اگر قرآن میں اس مسئلے کی علت کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا تو آپ کسی اور مسئلے کو اس پہ قیاس کر کے اس کو جائز قرار دے سکتے ہیں. اگر وہاں پہ ناجائز قرار دیا تو آپ کسی اور مسئلے کو اسی علت کے اوپر قیاس کرتے ہوئے اگر وہ علت کسی دوسرے مسئلے کے اندر پائی جاتی ہے تو آپ اس کو ناجائز قرار دے سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں قیاس. اسی طرح حکم اور دلیل کے درمیان ارتباط، باہمی جو ربط ہے، اس کو جاننا کہ یہ حکم ہے، یہ اس کی دلیل ہے، یہ حکم ہے، یہ فلاں دلیل سے ثابت ہے، اس کا نام بھی فقہ ہے اور یہ بھی فقہ میں شامل ہے. علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے فقہ کی تعریف میں یہ لکھا ہے کہ افعال مکلفین کی بابت اس حیثیت سے احکام الہی کے جاننے کا نام فقہ ہے کہ وہ واجب ہیں یا محظور ہیں، یعنی ممنوع ہیں. ممنوع اور حرام، مستحب اور مباح یا مکروہ، اس طریقے سے مکلفین کے افعال کو جاننا کہ یہ فعل اس کا مکروہ ہے، یہ مباح ہے، یہ مکلف کا فعل یہ ممنوع ہے، یہ حرام ہے، یہ مستحب ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے. اس طریقے سے جو آپ افعال کو جاننے کی کوشش کریں گے اسی کا نام فقہ ہے. بس یہ اس کا سادہ سا اور مختصر مفہوم ہے. تو مندرجہ بالا جتنی بھی تعریفات ہیں ان سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی اور اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ فقہ اسلامی سے مراد ایسا علم و فہم جس کے ذریعے قرآن و حدیث کے معنی، اشارات کا علم ہو جائے اور احکامات کی مخصوص دلائل کے ذریعے سے معرفت حاصل ہو جائے. جیسے نماز کی فرضیت کا علم ہے اقیم الصلاۃ کے ذریعے حاصل ہوا ہمیں، تو نماز کی فرضیت کی دلیل کیا ہوئی؟ اقیم الصلاۃ. تو ان دلائل سے ان احکامات کا حاصل ہونا اور اس کا علم ہو جانا اس کو فقہ کہتے ہیں. زکوٰۃ کی فرضیت کا علم آت الزکاۃ کے ذریعے سے حاصل ہوا، تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ آت الزکاۃ سے زکوٰۃ کا حکم نکلا. پھر زکوٰۃ کے تفصیلی احکامات کچھ اجماع سے، کچھ قیاس سے، کچھ احادیث سے ملے تو ہم یہ جانیں گے کہ اچھا یہ مسئلہ ادھر سے ملا، اس کو کہتے ہیں فقہ. اب یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جو چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں روزمرہ کی ہمارے زندگی کے اندر جو امور ہیں ان کے بارے میں، تو اسی کا نام فقہ ہے. فقہ کا لفظ قرآن کریم میں بھی موجود ہے. چند آیات آپ کے سامنے ہیں، ملاحظہ فرمائیں کہ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. یہاں پہ دیکھیں کہ ایک جماعت لوگوں میں سے ایسی کیوں نہیں ہے کہ جو جائے اور دین کے اندر سمجھ بوجھ حاصل کرے اور آ کر اپنی قوم کو سکھائے. تو یہ سورہ احزاب آیت نمبر 122. اس طریقے سے سورہ ہود کے اندر ہے کہ قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه، ہم نہیں سمجھتے جو کچھ تم کہتے ہو، ہمیں زیادہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہوتی. فقہ کا لفظ یہاں پہ استعمال سمجھ کے معنی میں ہے. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. یہاں پہ دیکھیں سورہ منافقون میں آیت نمبر 3 میں لا يفقهون یعنی ان کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو یہاں پہ بھی سمجھ کے معنی میں یہ استعمال ہوا ہے. اس طریقے سے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج